یہاں ایک اشکال کا جواب دے کے جو میں 20 دفعہ دے چکا ہوں، لیکن نئے نئے لوگ بھی آ جاتے ہیں، ان کو اشکال کا جواب دے کے پھر میں اس کو اور تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں. میں نے بیان لے کے شروع کیا تھا نا کہ دینداری کا ہمارے ہاں معیار ہی غلط بنایا ہوئے لوگوں نے. جو اسلام نے جس کو دینداری کہا ہے، لوگ اس کو دینداری نہیں سمجھ رہے ہیں. جس کو اسلام نے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان چیزوں کو لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ دینداری. اور اس پہ پرکھ رہے ہوتے ہیں، علماء کو بھی، عوام کو بھی، لیڈروں کو بھی، ہر ایک کو اس پہ پرکھ رہے ہوتے ہیں. یہاں میں ایک اشکال کا جواب دیتا ہوں کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیون زدہ کپڑے کیوں پہنتے تھے؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چٹائی کیوں تھی جس پہ جب آپ آرام فرماتے تو آپ کے جسد اطہر پہ نشان پڑ جاتے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے کی سواری کیوں فرماتے تھے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 40 دن چولہا کیوں نہیں جلتا تھا؟ صرف جو اور کھجور پہ گزارا کیوں تھا؟ بھائی ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں اپنے اوپر خرچ نہ کرنا یہ اچھی صفت نہیں ہے، بلکہ یہ بے انتہا بری صفت ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر نبی نے اپنے اوپر خرچ کیوں نہیں کیا؟ اچھی خوراک کیوں نہیں کھائی؟ دیکھو اچھی سے دو طرح کی، ایک تو ہوتی ہے لذت والی خوراک، ایک ہے صحت کے لیے مفید. تو یہ بات تو ثابت ہے قرآن و سنت سے، ہمارے نبی نے جو خوراکیں کھائی ہیں صحت کے لیے اس سے اچھی کوئی خوراک ہو نہیں سکتی. اس پہ تو مستقل ایک بیان ہوا ہے میرا، اور کبھی موقع ملا دوبارہ انشاءاللہ اس ٹاپک پہ بات کروں گا کہ اسلام میں صحت کے کیا بیسک اصول ہیں، اور وہی آج میڈیکل سائنس نے ثابت کی ہیں سارے. کچھ چیزیں پہلے میڈیکل سائنس مان نہیں رہی تھی، اب ماننا شروع کر دیا اس کو. خیر، تو سوال پیدا ہوتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر بن عبداللہ نا بخاری کی حدیث ہے، ایک دفعہ نماز پڑھا رہے ہیں وداؤٹ قمیض، صرف نیچے کا ازار ہے. تو کسی نے پوچھا کہ کیا اس طرح نماز ہو جاتی ہے کرتے کے بغیر؟ انہوں نے فرمایا میں جان کر اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ جیسے احمق لوگ مجھے ایسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں اور پوچھیں کہ ایسے نماز ہو جاتی ہے. لِيَرَاكَ مِثْلُكَ الْأَحْمَقُ. فرمایا کیا نبی کے دور میں ہر ایک کو کرتا میسر تھا؟ کیا نبی کے دور میں کرتا کہاں ہوتا تھا؟ اتنی غربت تھی کہ ایک ازار میں ہی لوگ نماز پڑھتے تھے. تو کیا تمہیں اتنا نہیں پتا نبی کے دور میں کہاں سے دو کپڑے لوگوں کے پاس آتے تھے؟ آج آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے کہ آپ بغیر قمیض کے نماز پڑھیں. خوب سمجھ لیں، صرف حدیث دیکھ کے مسئلہ نکال لینا یہ عوام کا کام نہیں ہے، یہ مجتہدین کا کام ہے. ان کی نظروں میں ساری حدیثیں ہوتی ہیں، ہر پہلو سے وہ غور کرتے ہیں. یہ تو آج کل ایک بدعت چل پڑی ہے کہ جو بھی اٹھتا ہے بس حدیثوں کے 2-4 ریفرنس اس کو یاد ہوتے ہیں اور وہ مسئلے بیان کرنا شروع کر دیتا ہے. لوگوں نے تو یہ کہنا شروع کر دیا کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت ہے، کیونکہ بخاری میں آتا ہے کھڑے ہو کے پیشاب کیا. یہ ونس اپون اے ٹائم ایسا ہوا ہے. حضرت عائشہ کے کتنے سخت الفاظ ہیں کہ جو یہ کہے کہ نبی نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا کبھی تصدیق نہ کرو. وجہ اس کی ہے کہ نبی کا یہ عام معمول نہیں تھا. پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کیا ہے نبی نے اور صحیح سند سے ثابت ہے، تو ونس اپون اے ٹائم ایسا ہو گیا. اس میں کوئی عذر ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے بتانے کے لیے کہ بھائی یہ ایک پہلو بھی سیرت کا ایک دفعہ سامنے آئے، کیونکہ ہر جگہ آپ کو بیٹھنے کے لیے جگہ میسر نہیں ہوتی. لیکن اس کو سنت قرار دینا اس ایک حدیث کی روشنی سے تھوڑی ہوگا. سنت تو جو عام معمول ہوتا ہے وہ سنت ہوتا ہے، کچھ مستثنیات ہوتے ہیں. تو اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لباس پیون زدہ، آپ کی خوراک ناغے فاقے، سادہ سواری، گھر میں کوئی ڈنر سیٹ نہیں، ایک پیالہ ہے اسی میں پانی بھی پیا جائے گا، اسی میں دودھ بھی پیا جائے گا، اسی میں کھانا بھی کھایا جائے گا. ہمارے یہاں کتنے ڈنر سیٹ ہوتے ہیں. چاول کا چمچ الگ ہے، قورمے کا الگ ہے، اور اس کا ڈونگا الگ، اس کا ڈونگا الگ، اس کا ڈونگا الگ، اس کا ڈنر سیٹ ہی کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. تو ہمارے نبی نے ایسی سادہ زندگی کیوں تھی؟ اب 2 وجہ ہو سکتی ہیں. یا تو آپ کے پاس پیسہ ہی نہ ہو، کیا خیال ہے بھائی؟
بھائی اسلام کہتا ہے کہ جو اپنے اوپر خرچ نہیں کرتا وہ کنجوسی سے بھی اوپر کی لیول پر ہے. شہی ہے وہ، شین ہا ہا. لیکن یہ اس کے لیے جس کے پاس پیسہ ہو نا، ہے ہی نہیں تو کیا کرے گا. اب ایک آدمی بیچارہ پھٹ پٹی سی موٹر سائیکل میں گھوم رہا ہے، آپ نے پوچھا تو ایک نمبر کا کنجوس ہے. مفتی صاحب نے بیان میں کہا تھا کہ جو اپنے اوپر بھی خرچ نہ کرے وہ کنجوس ہے. تو کیسی بائک میں گھوم رہا ہے؟ وہ کہہ پہ بھائی خرچ کہاں کروں، میرے پاس پیسے ہے ہی نہیں، یہ بھی ادھار لی ہوئی ہے کسی سے میں نے. تو اب آپ بتاؤ ایسے شخص پہ کنجوسی کا طعنہ دیا جا سکتا ہے؟ نہیں دیا جا سکتا، ہے ہی نہیں. تو اگر ہم یہ کہتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکین تھے، غریب تھے، آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں تھا، تو اس لیے آپ نے خرچ بھی نہیں کیا، کھانے کے پیسے ہی نہیں ہیں، تو بھائی 40 دن چولہا نہیں جلے گا. آپ کے کپڑے پیون زدہ اس لیے ہیں کہ کپڑے سینے کے یا کپڑا نیا لینے کے پیسے ہی نہیں ہیں، تو اس لیے مجبوراً وہی کپڑے پہنے، پرانے کپڑے. تو اگر ہم یہ بات کرتے ہیں تو ایک اور اشکال ہوتا ہے پھر بھائی یہ بات تو اس لیے درست نہیں ہے. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. اے نبی آپ مسکین تھے، غریب تھے، اللہ نے آپ کو غنی کر دیا. حضرت خدیجہ سے جب آپ کا نکاح ہوا تو حضرت خدیجہ کے پاس پیسہ تھا مزاربت کے لیے، وہ پیسہ انویسٹ کے لیے آپ کو کوئی ایماندار شخص چاہیے تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور صداقت مشہور تھی. آپ نے ان سے نکاح کیا کہ میرا پیسہ آپ انویسٹ کریں گے، کاروبار کریں گے، اور پروفٹ آپس میں ہم دونوں کیا کریں گے؟ شیئر کریں گے. اس نکاح کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ نبی ہم نے آپ کی غربت کو دور کر دیا. تو پھر اشکال لوٹ کے آ جاتا ہے بھائی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریب بھی نہیں تھے تو پھر جو کی روٹی کیوں کھا رہے ہیں؟ 40 دن کھجور پہ گزارا کیوں کر رہے ہیں؟ کھجور پانی پہ گزارا چلتا تھا 40 دن. اور ہمارے نبی کا کھانا بھی تو دیکھو، شدید بھوک لگی ہے تو ایک چیز تھی جس سے پیٹ بھرا جاتا تھا، یا تو کھجوریں کھا لی اور پانی پی لیا، یا دودھ پی لیا. دودھ جس حدیث میں بھی ہمیں ملتا ہے نا، کھانے کے ساتھ نہیں ملتا. دودھ کو ہمارے نبی نے کھانے کے طور پہ استعمال کیا ہے. آج دودھ جو لوگوں کو فائدے کے بجائے نقصان پہنچا رہا ہے نا، اس لیے پہنچا رہا ہے کہ 2 پراٹھے کھانے کے بعد 1 گلاس دودھ کا ڈاکٹر مشورہ دیتے ہیں کہ کائنڈلی صبح ناشتے میں آپ 1 گلاس دودھ لازمی پیا کریں. تو آپ نے کیا، اور وہ بھی ڈبے کا پی رہے ہوتے ہیں، تو تھوڑے دن میں ڈبے جیسے بن جاتے ہیں. اور ڈبہ جیسے کبھی کبھار لیک بھی ہوتا ہے نا، تو ایسے ہی انسان بھی کیا ہو جاتا ہے، ڈبے کی طرح بننے کے بعد کیا ہو جاتا ہے. دودھ یہ کھلا پیا کرو، بار بار کہتا ہوں. یہ ٹھیک ہے انجیکشن لگا رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، لیکن ڈبے سے پھر بھی بہتر ہے. میری بات بعض دفعہ بغیر دلیل کے مان لیا کرو، اس لیے کہ ہم نے بہت اس کے پیچھے ریسرچ کی ہوئی ہوتی ہے. ایسے ہی بیٹھ کے نہیں ایک دم سے آدمی پھینک دیتا. ڈبے سے 1000 گنا بہتر ہے یہ. جیسے یہ جو جوسز آ رہے ہیں نا، ڈبے کے جوسز، چاہے کتنی اچھی کمپنی ہو، کتنی ہی اچھی کمپنی ہو، بالکل بھی 2 نمبری نہ کرتی ہو، پھر بھی اس سے بہتر ہے پھلوں کا رس خود گھر میں نکال کے وہ 1 چمچ پی لو گے، وہ اس پورے ڈبے سے، اس ڈبے کے 20. اور یہ لطیفے مت سنایا کرو کہ یہ ڈبے کے اوپر لکھا ہوا ہے وٹامن سی اتنا. یہ لکھا ہوا ہوتا ہے اندر وٹامن سی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سنگترے کا جوس ملتا ہے نا ڈبوں میں، کہتے ہیں اس میں اتنا وٹامن سی ہے، تو لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی. وٹامن سی تو محفوظ رکھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، وہ تو ہیٹ سے اڑ جاتا ہے، اور اس میں جس قسم کے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے جو کیمیکل ڈالے جاتے ہیں ان جوسز میں، وہ کیمیکل وٹامن سی کی ایسی کی تیسی ہوگا. وٹامن سی ونس اپون اے ٹائم، اب نہیں ہے اس میں. تو خیر یہ ٹاپک پھر ادھر ادھر ہم نکل جاتے ہیں. تو یہ ڈبے وبے بس ہوتے ہیں. اچھا خیر، تو دیکھو یہ بڑا مسئلہ ہے میرے ساتھ، اچھی بلی بات چل رہی تھی. ہاں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ جو پیا کرتے تھے شدید بھوک کی حالت میں، بس دودھ ہی کھانے کے. اس لیے نبی نے فرمایا کہ لا یجزئ من الطعام والشراب الا اللبن، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا دودھ ایک ایسی چیز ہے جو پینے سے بھی کافی اور کھانے سے بھی کافی ہے، یعنی پیاس کے لیے بھی اور کھانے کے لیے بھی. آپ کو پیاس بھی لگ رہی ہے، بھوک بھی لگ رہی ہے،
تو آپ نے دودھ کی تعریف کی, فرمایا دودھ پی لو, پیاس بھی ختم اور بھوک بھی ختم. کئی حدیثیں ایسی کہ شدید بھوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو شدید بھوک کی حالت میں پوچھا کچھ کھانے کو ہے, تو دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا, آپ نے دودھ پیا اور بس سیر ہو گئے. تو ہم لوگ جو دودھ پی رہے ہیں شدید بھوک میں نہیں پیتے, ہم لوگ شدید بھوک میں تو پہلے تو بھوڑیں گے طبیعت سے کہ یار مزہ نہیں ہے یار, پہلے طبیعت سے پھوڑ پھاڑ کے پھر اس کے بعد ایک گلاس دودھ پی کے سو جائیں گے, اور بعض دفعہ ایسا سوتے ہیں کہ صبح پولیس بھی نہیں اٹھا سکتی, ہمیشہ کے لیے گہری نیند میں چلے گئے. خیر, تو اب سوال پیدا ہوتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اگر پیسہ دیا تھا تو یہ لائف اسٹائل کیوں تھا, اتنا مسکینی والی زندگی کیوں گزاری, اور اگر پیسہ نہیں دیا تھا تو سورہ والضحیٰ میں اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ اے نبی ہم نے آپ کو غریب اور مسکین پایا, ہم نے آپ کو غنی کر دیا. حضرت خدیجہ سے جب نکاح ہوا تو نبی کی غربت دور ہو گئی. یہ اشکال سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ یہی وجہ ہے کہ لوگ اشکال کرتے ہیں کہ یار نبی کے لائف تو ایسی تھی, اور دیکھو یہ آج کل کے نیک لوگوں کو دیکھو. لو, ہمارے نبی ان مالداروں میں سے ہیں جن کو اللہ نے دولت دی, لیکن صبح آئی دولت تو شام ہونے سے پہلے ساری صدقہ, شام کو آئی تو صبح ہونے سے پہلے ساری صدقہ, پیسہ رکھا نہیں آپ نے. کنجوس اس کو کہتے ہیں پیسہ رکھے اس کے بعد خرچ نہ کرے. یہ سب سے اعلیٰ مقام ہے جس پر اللہ نے سید الانبیاء کو فائز کیا تھا کہ پیسہ ہے مگر شام ہونے سے پہلے سارا بولو صدقہ, شام کو آیا تو صبح ہونے سے پہلے سارا صدقہ. اتنا بڑا ظرف اگر کسی کا ہے کہ وہ رکھتا ہی نہیں ہے پیسہ, وہ سارا صدقہ کر دیتا ہے, خرچ کر دیتا ہے, اتنا بڑا ظرف اگر کسی کا ہے تو اس کے لیے یہ جائز ہے کہ دولت کے باوجود وہ پیوند زدہ کپڑے پہنے. اس کے لیے جائز ہے کہ وہ دولت ہو اس کے پاس اور وہ صبح خرچ کر کے شام کو فاقے پہ گزارا کرے. تو جس کا ظرف اتنا بڑا ہے اس کے لیے یہ لائف اسٹائل بھی کیا ہے, جائز ہے. لیکن اتنا بڑا ظرف آج کل مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے بھائی, شارٹ چل رہا ہے, اور ہر ایک کے لیے سوٹیبل بھی نہیں ہے. مارکیٹ میں ہو بھی تو بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ وجہ اس کی یہ کہ نہ نبی جیسا حوصلہ ہے آج, نہ نبی جیسی صحت ہے لوگوں کی, اور نہ گھر والوں کا وہ حوصلہ ہے جو نبی کی زوجات کا حوصلہ تھا. آپ یہ توکل کر لو گے آپ کے بیوی بچے کہاں آپ کے ساتھ گزارا کریں گے؟